وہ چیز جس سے انسان 100 سال کا کافر ایک پل میں مسلمان ہوتا ہے وہ کلمہ ہے۔ میں نے ایک والدہ کو ہدیہ دیا 70,000 کا نصاب، پھر میرے جی میاں یا اماں کا حق زیادہ ہے، جو اپنے لیے رکھا تھا نا قبر کے لیے، زندگی کے لیے، موت کے لیے، وہ بھی اماں کو دے دیا۔ پھر کہا نہیں تھوڑا ہے، پھر میں نے محنت کر کے 70,000 کا نصاب پڑھا نا، کہا تیسرے نصاب کے بعد والدہ خواب میں آئی۔ درود پاک کے بارے میں فرمایا کہ ایک بندہ قبر میں جائے گا تو ایک حسین جوان ہوگا، سوال و جواب کا جواب دے گا، منکر نکیر وغیرہ کا۔ پوچھے گا تو کون ہے؟ کہا میں وہ درود ہوں جو دن میں رات میں پڑھتا تھا، تو نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا، میں تجھے یہاں نہیں چھوڑوں گا۔ کہ تحقیق کے بغیر صدقات خیرات نہ دیں، ایسا بندہ جو خود دینے والا تھا خواہشات کی وجہ سے لینے والا بن گیا۔ وہ کون سے اعمال ہماری زندگی میں معاملات میں ہوتے ہیں جس پر، اگر آپ کی اماں کی بات یا میں اپنی امی جی کی بات کروں، کہ جس پر ان کی روح بہت خوش ہوتی ہے، اور کون سی چیزوں کی جس پہ رنجیدہ ہوتی ہے؟ پتہ تو شاید آپ کو ہوتا ہے لیکن پھر بھی ذرا دہرائیے اگر ہو جائے تو۔ وہ چیز جس سے انسان 100 سال کا کافر ایک پل میں مسلمان ہوتا ہے وہ کلمہ ہے۔ وہ کلمہ بڑا طاقتور ہے۔ مانسیرا کے قریب ایک جگہ ہے اگی، وہاں ایک آرمی کے افسر تھے، میرے ایک سفر میں ساتھ تھے جی، اور یہ سفر تھا 1988 کا، اور مجھے یاد ہے اس سفر میں ضیاء الحق کا جہاز گرا تھا، وہ 17 اگست 1988 تھا۔ اچھا جی، مجھے یاد ہے 88۔ جی ہاں۔ تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنا ہے، کہنے لگے میں 70,000 دفعہ کلمہ سارا دن کھلا پڑھتا رہتا ہوں، لا الہ الا اللہ، لا 100 دفعہ کے بعد محمد الرسول اللہ، پھر محمد رسول۔ میں نے 70,000 کا نصاب کیا، میری بیوی نے 70,000 کا نصاب کیا۔ کہا کہ میں نے سب کو ہدیہ دیتا ہوں، میں نے ایک والدہ کو ہدیہ دیا 70,000 کا نصاب، پھر میرے جی میاں یا اماں کا حق زیادہ ہے، جو اپنے لیے رکھا تھا نا قبر کے لیے، زندگی کے لیے، موت کے لیے، وہ بھی اماں کو دے دیا۔ پھر کہا نہیں تھوڑا ہے، پھر میں نے محنت کر کے 70,000 کا نصاب پڑھا نا، کہا تیسرے نصاب کے بعد والدہ خواب میں آئی اور ایسے کہا میرا سر ایسے سہلا رہی ہیں اور میری اماں کی گود میں میرا سر ہے، اور کہتی ہیں زر محمد، اس کا نام زر محمد تھا، زر محمد تیرا پہلا تحفہ پہنچا تو مجھے نجات ہوئی، دوسرا دوسرا تحفہ پہنچا تو میرے درجے بلند ہوئے، اور جب تیسرا تحفہ پہنچا میں جنت الفردوس میں چلا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ درود پاک کے بارے میں فرمایا کہ ایک بندہ قبر میں جائے گا تو ایک حسین جوان ہوگا، سوال و جواب کا جواب دے گا، منکر نکیر وغیرہ کا۔ پوچھے گا تو کون ہے؟ کہا میں وہ درود ہوں جو دن میں رات میں پڑھتا تھا، تو نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا، میں تجھے یہاں نہیں چھوڑوں گا۔ اعمال کا ہدیہ اماں کے لیے صدقات خیرات، لیکن صدقات خیرات میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ تحقیق کے بغیر صدقات خیرات نہ دیں، ایسا بندہ جو خود دینے والا تھا خواہشات کی وجہ سے لینے والا بن گیا، اس کو نہ دیں۔ مجھے ایک بندے نے عجیب بات بتائی، زندگی ساری گزری، 1984 سے اس شعبے میں قدم رکھا، 2024 40 سال کا عرصہ گزر گیا، خط ملاقاتیں، ان لوگوں نے مجھے سکھایا، آج بھی سیکھنے والا ہوں۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے ایک غریب کو مہانہ لگایا ہوا تھا، کچھ غریبوں کو۔ اماں کچھ عرصے کے بعد خواب میں آئیں، کہنے لگی بیٹا یہ واقعی ضرورت مند ہے، اس کا مہانہ اس کو دے دے، اس کو نہ دے، یہ ضرورت مند نہیں ہے، اس کا اس کو لگا دے۔ میں نے سمجھا خواب ہے، میں خواب کو خواب سمجھ بیٹھا۔ کچھ عرصے کے بعد دل میں خیال آیا، جیسے اماں نا دل میں بار بار آ کے کہتی میری بات کو سمجھ، کیوں نہیں سمجھ رہا، بار بار آ کے نا دل پہ دستک دیتی۔ تو کہا پھر میں نے تحقیق کی وہی بات تھی، 100%۔ وہ ضرورت مند نہیں تھے، انہوں نے اپنا ایک بہروپ مانگنے کا، اور وہ جو ضرورت مند تھے ان کا بھی حصہ میں نے انہیں لگا دیا۔ اور پھر کہنے لگے میرے دل میں احساس ہوا کہ اماں نے آ کے مجھے تھپکی دی اور اماں نے فرمایا بیٹا تو نے سچ کیا، جو کیا لاجواب کیا۔ وہ آج کل انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو اور اس کا ہم سب ذکر کر رہے ہیں، جن کا سسٹم ڈاؤن ہوا ہے اور یہ تعلق استوار نہیں ہے، آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سا معمول اختیار کریں کہ یہ نیٹ ورک بحال ہو جائے اور یہ رسیدیں بھی ملیں؟ کیا ادھر سے جائے کچھ ادھر سے، کیا آپ تاکید کریں گے؟ حضرت ابن عباس تشریف لے جا رہے تھے، حضرت عباس کے بیٹے رضی اللہ تعالی، حضور کے چچا، اعلیٰ گھوڑے پہ اعلیٰ پوشاک پہن کے
ایک بدو کو دیکھا, نیچے اترے, اپنے گھوڑے کی لگام ہاتھ میں پکڑی اور اس سے بچ بچ کے ایسے کر کے باتیں کر رہے تھے, اور اس بدو کو نا پھر اپنی یمنی چادر بہترین اتار کے ہدیہ دے دی. اور جب تک بدو نے راستہ نہیں بدلا گھوڑے پہ نہیں بیٹھے. تو لوگوں نے پوچھا شیخ یہ دیہاتی آدمی بدو تھا بیچارہ. فرمایا ابے کا یار تھا, ابے کا دوست تھا. جو والد کے دوستوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے اور اماں کی سہیلیوں کے ساتھ تعلق والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہے, ماں باپ کے ہاں بڑا مقام ہوتا ہے اور ایک پل کے اندر سے تاریں جڑ جاتی ہیں. ایک دوسرا, والدین کے لیے بہت دعا, غیبانہ دعا, اور ان کو پڑھ کے ہدیہ, کلمہ, سورۃ قل ھو اللہ, اعمال, تلاوت, تسبیحات, صدقات. لیکن یہ جو صلہ رحمی والا کنیکشن ہے, میرے آقا نے فرمایا والدین کے دوستوں کا خیال کرنا, ان کا جو خیال کرنا ہے, ان کو نہ بھولنا ہے, ان کی ضروریات کا خیال کرنا ہے. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ کے ایک ذمہ دار دوست تھے, بڑے ذمہ دار تھے. میں ان کے ہاں جایا کرتا تھا, پچھلے سال فوت ہوئے, بڑی لمبی عمر پائی. کہتے تھے بیٹا حیران ہوں, کہاں سے چلتا ہے میرے پاس آتا ہے, تجھے کوئی غرض نہیں. ایک دفعہ کہنے لگے کیا دعا کروں, میں ذمہ دار ہوں, زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں. میں نے کہا دعا کریں کہ میری نسلوں میں بھی یہ خیر چلتی رہے, والد کے دوستوں کا خیال رکھیں, والدہ کے دوستوں کا خیال رکھیں. میری اماں کی ایک جاننے والی تھیں, اس کو ماسی عیدو کہتے تھے, عید کے دن پیدا ہوئی تھی, وہ انڈیا سے آئے تھے. اور ماسی جو ہے وہ ماسی ماں جیسی. ماں جیسی. اچھا, ماسی کے بارے میں بھی ایک غم کا بات ہے کہ ہم نے گھر میں نوکرانی کو, ہمیں مانے ہی نہیں پتا. علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب نے مجھے اس کے کریکٹ کیا کہ ماسی کا یہ مطلب ہے, اور ہم نے کیسے اس کو صرف یہ کرتے. میں گیا نا, اماں ہمارے گھر میں ٹی وی وغیرہ شروع سے یہ چیزیں نہیں تھیں, کتابوں کا شوق, وظائف, کتابیں. تو میں وہاں گیا تو ماسی عیدے کے گھر اماں بھی ساتھ تھیں. اماں نے کوئی چیز پکائی ہوئی تھی بہت ساری, وہ میں نے اٹھائی ہوئی تھی, اماں ساتھ تھی. میں گیا نا تو ریسلنگ لگی ہوئی تھی, مار کٹائیاں, کہنے لگے بے طارق وہ مہاجروں والا لے جا, بے ان کو چھڑوا دے, ہائے مار دے گا. میں کہ ماسی یہ ٹی وی کے اندر, ابے تو کوشش کر, ابے چھڑوا دے, مار. آئے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی, آئے اس کا, امائی بیچاری بوڑھی پریشان حال تھی, ماسی عیدو. اور اماں بیٹھی مسکرا رہی ہیں. اماں, میں کہ ماسی یہ اندر ٹی وی میں ہیں بندے, ارے کچھ کر دے, چھڑوا دے, ابے چھڑوا دے. آپ نے بھی ذکر کیا تو میری نانی امی جی, ہم انہیں نانی امی جی کہتے تھے, تو وہ میرے ابا جی کی خالہ تھی, تو وہ ماسی جی کے بلاتے تھے ہمیشہ. یہی ہمارے سننے میں وہ آیا ماسی جی. لیکن جی معذرت, آپ چیز ہے, لفظوں, پکار میں بھی لفظوں کا تقدس ہوتا ہے. پکار میں بھی لفظوں کا تقدس ہوتا ہے. میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے ساتھ ایک جوان آیا, تو اس نے کہا میرے چاچو آئے ہیں. تو ایک بندہ نا بیٹھ کے ہنس پڑا. کیوں ہنسا؟ کہہ رہے ہمارے ہاں چاچو بندر کو کہتے ہیں. اچھا آپ 10-15 سال پہلے جائیں, لفظ چاچو, جی نہیں, نانو, نہیں, ہم نے چاچا جی سنا, چاچا جان سنا, بالکل ٹھیک ٹھیک. یہ چاچو, نانو اور ماسی گھر والی کام ہم نے اس کے لیے مختص کر. دیکھیں لفظوں کا پکار کے لیے لفظوں کا بھی تقدس ہوتا ہے, وہ تقدس ختم ہو گیا. شوہر, خصم, کیا خیال ہے, تقدس نہیں ہوتا لفظ کو ایک پل میں انداز. جی 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 جی, وہ احترام ختم ہو گیا. میں ایک گھرانے میں گیا تو مجھ سے کہنے لگے اپنی ماں کے بارے میں, اس مرغی کو اٹھا کے لے جاؤ. اماں بوڑھی ہو چکی تھی, دوہری ہو چکی تھی, کمزور تھی. کہنے لگا اس مرغی کو اٹھا کے لے جاؤ. اور میرے دل پہ لگا جو جھٹکا, اوہو, اس ماں کے لیے یہ احترام ہے, اس مرغی کو اٹھا کے لے جاؤ. اور اماں چپ کر کے ایسے بیٹھی ہوئی تھی اور ان کی آنکھیں نمناک تھیں.